نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا منتنا، قوم پرستی کا جو نعرہ ہے وہ بدبودار ہے۔ وہ کیا نعرہ ہے؟ بدبودار۔ تو یہ پہلے تو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ بہت، دیکھو قوموں کی بیس پر نا ہمارا ایسا بیڑا غرق ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے، گویا کہ اللہ کی اولاد نہیں ہوتی، لیکن ایسے جیسے اولاد۔ اللہ کسی کو اولاد نہیں بناتا، نہ ہے کوئی اولاد، لیکن اللہ کفالت تو کرتا ہے نا۔ تو اللہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون پٹھان ہے، کون پنجابی ہے، کون مہاجر ہے، کون سندھی ہے۔ تیرا عمل اگر اچھا ہے تو تو جنتی ہے، چاہے جس قوم کا بھی ہو۔ تیرا عمل اگر برا ہے تو تو جہنمی ہے، چاہے جس قوم کا بھی ہو۔ تو صرف ایک ہی نعرہ ہے میرے بھائی، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ کچھ مانتا ہی نہیں ہے۔ قوم پرستی کا جو نعرہ ہے نا، اس میں اٹریکشن بہت ہے۔ کچھ گدھے فوراً آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، ہم مہاجر ہیں، ہم پنجابی ہیں، تو کچھ گدھے ہر دور میں ہوتے ہیں، چاہے اس کے پیچھے اس قوم کا کہ فائدے والی تحریک ہو بھی کہ نہیں ہو، نعرہ لگا دو بس کافی ہے۔ عین ممکن ہے جو یہ نعرہ لگا رہا ہو کہ ہم پنجابی ہیں، وہ پنجابیوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ نعرہ لگا رہا ہو۔ عین ممکن ہے جو یہ نعرہ لگا رہا ہو کہ ہم پٹھان ہیں، اس کا مقصد پٹھانوں کا بیڑا غرق کرنا ہو۔ عین ممکن ہے جو یہ نعرہ لگا رہا ہو کہ ہم مہاجر ہیں، آ جاؤ، عین ممکن ہے مہاجروں کا بیڑا غرق ہونے والا ہو۔ اور اب تک تو یہی ہوتا رہا ہے نا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، شیطان اتنا ہوشیار ہے نا، جب بھی دوبارہ بھی یہ نعرہ لگا نا، ہم پٹھان ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم سرائکی ہیں، سارے لوگ اکٹھے، قوم پرستی نعرہ ایسا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، قرآن کہتے ہیں یہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ یہ کسی بھی چیز کی گہرائی، جو خواہش ہے نفسانی کا غلام ہوتا ہے نا، جو آدمی نفس پرست ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو اوپر سے لیتا ہے، کسی چیز کی ڈیپتھ میں جا کے، اس کی گہرائی میں جا کے نہیں دیکھتا کہ اس نعرے کے پیچھے کتنے خطرناک عزائم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قوم پرستی کا نعرہ ایک ایسا ہے جس کی کوئی بریک ہی نہیں ہے۔ پر دو آدمیوں نے دوڑ لگانا شروع کی، آپ کو کہا کہ جو اس میں جیت گیا اس دوڑ میں، اس کو ہم اتنے پیسے دیں گے۔ ہر آدمی کوشش کرے گا نا کہ میں دوڑ میں کیا کروں، بولو جیتوں۔ لیکن آپ دیکھو گے یار مجھ میں اسٹیمنا بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ کہو گے بھائی گراؤنڈ کتنے کلومیٹر لمبا ہے جہاں ہم نے دوڑنا ہے؟ وہ کہے گا 1 کلومیٹر۔ آپ نے کہا چلو یار، وہ کہے 2 کلومیٹر، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہٹ جائیں، کچھ کہیں نہیں یار ہم 2 کلومیٹر نہیں دوڑ سکتے، لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا بڑا زبردست اسٹیمنا ہو، وہ آ جائیں گے۔ پھر آپ نے کہا نہیں ایکچولی 2 کلومیٹر نہیں 3 کلومیٹر ہے، 2-4 لوگ اور چھڑ جائیں گے ہی نہیں چھڑ جائیں گے؟ یار 3 کلومیٹر کون بھاگے گا، لیکن بڑے بڑے فنٹر وہ رہ جائیں گے۔ پھر اس نے کہا نہیں 3 نہیں 4 کلومیٹر ہے۔ تو بھائی وہ ہوتے ہوتے کم کرتے کرتے 10 کلومیٹر بھی لے گیا نا، تو ایک آدھ شاید بچ جائے۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ لامتناہی ہے، بھاگتے رہو گے ساری زندگی، کبھی بھی یہ فتح نہیں ہوگا، تو دنیا میں سب سے بڑا جو بے وقوف ہوگا نا، وہ آئے گا اور کہے گا میں اس مقابلے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ تو قوم پرستی ایک ایسی دوڑ ہے جس کا کوئی اینڈ، مثال کے طور پر آپ نے نعرہ لگا دیا ہم پٹھان ہیں، تو جب آپ اس نعرے میں کامیاب ہو گئے، یہ نعرہ لگا دیا ہم پنجابی ہیں، تو سارے پنجاب والے جمع ہو گئے اور ایک الگ ملک بنا لیا، وطن بنا لیا، یا کوئی صوبہ بنا لیا فرض کرو، تو آپ کا کیا خیال ہے سارا پنجاب کیا ایک قوم ہے بھائی؟ پنجابیوں میں آگے 20 قومیں ہیں، یہ راجپوت ہیں، یہ شیخ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ڈمکانا ہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد راجپوت کھڑے ہو جائیں گے، ہم راجپوت ہیں، جو پنجابی غیر راجپوت ہے ہم اس کو نہیں مانتے، ٹوٹتے چلے جائیں گے۔ مہاجروں میں دیکھ لو، بہاری الگ ہیں اور دہلی کے یو پی کے الگ ہیں، بولنے کا اسٹائل میں فرق ہے۔ ہم یو پی کے، ہم جب دہلی والوں سے ملتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اردو کہاں کی ہے۔ حیدرآبادی اپن بریانی کھانے چلے، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ ارے اپن ابھی دیکھو مجھے لگ رہا ہے حیدرآبادی ہے یہ، تو گٹکا کھاتے ہیں نا
اپن گٹکا کھا کے آتے ہیں. جو یو پی کے ہیں وہ تو ہم لوگ تو اپن نہیں بولتے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہے کو ہے بولتے ہیں, کیا پکا ہے. اردو اسپیکنگ میں ایسے ہماری گلی میں صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں صاحب وہ بریانی پکی ہے, وہ کہتے ہیں بریانی پکی ہے. ہم کہتے ہیں ہے نہیں بھائی ہے, کہتے نہیں پکی ہے. تو اتنے لہجے ہیں کہ آپ اگر اردو کے نام پہ ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیں تو پھر بہاریوں کہیں گے ہمیں الگ صوبہ چاہیے بھائی ہمیں, اور جو دہلی والے ہیں وہ کہیں گے بھائی ہمیں الگ چاہیے. اور سب کے تہذیبیں بھی الگ الگ ہیں, فرق ہے. دہلی والے اور ٹائپ کے ہوتے ہیں, یو پی والے اور ٹائپ کے ہوتے ہیں, اور بہاری اور ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو قوم پشتو پٹھانوں میں تو اتنی قومیں ہیں. کوئٹہ کی پشتو الگ ہے, پشاور کی پشتو الگ ہے, باجوڑ کی الگ ہے, وزیرستان کی الگ ہے. تو اگر پشتو کے نام پہ توڑنا شروع کیا تو پٹھان تو بڑی قوم ہے, اس میں پھر 20 قومیں نکلنا, وہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے, وہ کہیں گے ہم کوئٹہ والوں کو نہیں مانتے. میں نے کوئٹہ میں رہا ہوں نا, تو وہاں کی پشتو تھوڑی بہت سیکھی ہے. اب میں جب پشاور میں جا کے میں نے وہ بولا تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. میں نے کہا دغت مغت ہونے دی کڑے, انہوں نے کہا دغت کیا ہوتا ہے بھائی, انڈی والا انخا دے, انہوں نے کہا انڈی والا ان کیا ہوتا ہے, اور لگیت دے, انہوں نے کہا اور لگیت کیا ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے میں ہی غلط بول رہا ہوں, لیکن ہر جگہ کی پشتو الگ ہے. تو یہ ایک ایسی دوڑ ہے نا جس میں بھاگتے رہو گے, اینڈ آنے والا آپ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے قوم پرستی کا نعرہ لگایا تو کچھ لوگ اکٹھے. بھائی جب یہ اکٹھے ہوں گے نا کسی بھی نام پہ, اس کے بعد پھر یہ قوم مزید ٹوٹے گی, اور میں نے دیکھا ٹوٹتے ہوئے. قوم پرستی کے نام پہ کچھ قوموں نے تحریکیں چلائیں, جب وہ کامیاب ہوئی ہے نا تو انہی کے اندر پھوٹ پڑی ہے. انہوں نے کہا اصل میں ہم اس قوم میں فلاں لوگوں کو زیادہ آگے لایا جا رہا ہے اور فلاں لوگوں کو پیچھے کیا جائے. مثال میں فرضی مثالیں دیتا ہوں نا, اوریجنل دوں گا تو پھر وہ ایک پڈا نہ کھڑا ہو جائے. مثال کے طور پر پنجابیوں نے تحریک چلائی کہ ہم پنجابی ہیں, سارے پنجابی بولنے والے اکٹھے ہو جاؤ. اکٹھے ہو گئے جی سارے کے سارے, حالانکہ اکٹھے ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کہا اکٹھے اردو کا لفظ ہے تو ہم اکٹھے ہوں گے, اکٹھے صحیح نہیں ہوں گے, اکٹھے ہو گئے سارے کے سارے. اب اکٹھے ہونے کے بعد جب سیٹیں بانٹنے کا وقت آئے گا تو راجپوت کھڑے ہوں گے, یار یہ ساری سیٹیں تو ارائیں لے گئے, راجپوتوں کو تو کچھ بھی ملا ہی نہیں ہے. پھر وہ ارائیوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں, سنائیں, ارائیوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ضیاء الحق بھی ارائی تھا نا, معلوم نہیں, کچھ بھی نہیں پتا. کل اگلے بیان میں پوچھ کے آنا, ابو سے پوچھ کے آنا, ٹھیک ہے. تو ملک ہوتے ہیں, آوان ہوتے ہیں, بٹ ہوتے ہیں, جٹ ہوتے ہیں, 20 قسم کی, گجر ہوتے ہیں. تو اتنی قومیں میرے بھائی انتہا ہونے والی نہیں ہے. تو عربوں سے پہلے جب اسلام دنیا میں آئے نا, اس سے پہلے یہی ہوتا تھا, اور آج بھی یہی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آج ختم ہو گیا, آج بھی قوم پرستی کا نعرہ لگاؤ فوراً منجن بگے گا آپ کا. کوئی بھی کھڑا ہو جائے نا, میں پٹھانوں کو جمع کر رہا ہوں, میں پنجابیوں کو جمع کر رہا ہوں, میں مہاجروں کو جمع کر رہا ہوں, تو دیکھو نتیجہ کیا نکلے گا. کیسے کیسے حالات خراب ہوئے کراچی میں ماضی میں, یہ تو قوم پرستی کے نعروں کی بیس پہ ہوئے نا. اور یہ ذہن میں رکھو, یہ جو تمہارے سیاسی لیڈر تمہیں قوم پرستی کی بیس پہ آگے لاتے ہیں نا, یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. یہ تمہیں لڑوا کے خود ایک دوسرے کی جھوٹی چائے پی رہے ہوتے ہیں. یہ اپنے ماتحتوں کو لڑاتے ہیں اور خود کبھی نہیں لڑتے. خود ان کے مذاکرات, ایک دوسرے کو ہار پہنا رہے ہیں, خفیہ مجلسیں ہو رہی ہیں. اس لیے کبھی بھی قوم پرستی کے نعروں میں مت آیا کرو, بالکل ٹھکرا دو. میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ نا بہت اچھا رہا ہے, اور نیچے لوگوں نے بڑے کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کام تو یہ, دوسرا کام یہ, اپنی قوم کی اپنے منہ سے کبھی تعریف نہ کرو دوسری قوم والے کے سامنے, اس سے قوم پرستی پھیلتی ہے. دوسرا آپ کی قوم کی تعریف کرے, اچھا لگتا ہے, وہ حقیقی تعریف ہوتی ہے. آپ نہ کرو کہ ہم ایسے ہیں. میں ایک شعر پڑھتا ہوں نا, آئینے ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں, آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو, یہ بات تو ثابت ہو گئی نا قوم پرستی غلط ہے, یا ابھی یہی کلیئر نہیں ہوا؟ غلط ہے نا قوم پرستی. مظلوم کا ساتھ ہم نے دینا ہے, چاہے ہماری قوم کا ہو یا ہماری قوم کا نہ ہو. اور دوسرا, اپنی قوم سے محبت ہونا یہ غلط نہیں ہے, یہ تو نیچرل ہے بھائی, یہ تو فطری چیز ہے.
جب بھی انسان دنیا میں کہیں جاتا ہے, اپنی زبان کا آدمی ملتا ہے, بڑا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, خوشی ہوتی ہے. یہ خوشی نیچرل ہے. یہ تو سینے میں دل ہوگا تو محبت ہوگی, تو جو بھی رشتہ ہوگا اس رشتے کی وجہ سے دل مائل بھی ہوگا. تو یہ غلط چیز نہیں ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں نا, ہم کسی ملک میں جاتے ہیں, کوئی پاکستانی مل جائے ہمیں, ارے بھائی یہ پاکستانی آیا ہوا ہے تو مدد کرتا ہے, وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے, یہ ایک نیچرل ہے. یا ہمارے یہاں کوئی آ جائے, ہم تو نہیں کرتے پاکستانی ہونے کے ناطے, ٹھیک ہے, پاکستانی جو ہے نا وہ نہیں کرے گا, کوئی بھی آ جائے باہر سے. لیکن ہم باہر جاتے ہیں تو تھوڑی سی ہمیں غیرت پیدا ہو جاتی ہے, اپنے لوگ ملتے ہیں تو انسان کو خوشی ہوتی ہے. تو یہ غلط نہیں ہے. غلط یہ کہ ظلم میں اپنی قوم کا ساتھ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا منتنا, قوم پرستی کا جو نعرہ ہے وہ بدبودار ہے. وہ کیا نعرہ ہے؟ بدبودار. تو یہ پہلے تو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ بہت, دیکھو قوموں کی بیس پر نا ہمارا ایسا بیڑا غرق ہوا ہے. خرابیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں بھائی. دنیا میں کون سی گورنمنٹ ایسی ہے یا کون سا انسان ایسا ہے جو 100% درست ہو؟ گھر بھی چلتے ہیں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کر کے, ملک بھی چلتے ہیں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کرتے ہیں, خلافتیں بھی ایسے ہی چلتی ہیں. 100% صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا. اس لیے قوم پرستی کا نعرہ کبھی بھی پنپنے بولو مت دو. تو اب قوم پرستی پھیلتی کن چیزوں سے ہے؟ پہلی بات, جب آپ اپنی قوم کی تعریفیں دوسروں قوموں کے سامنے کرو گے نا, اس سے سامنے والے کے دل میں عصبیت پیدا ہوتی, وہ پھر اپنی قوم کے دفاع پہ آ جاتا ہے. ہمیشہ وہ تعریف اچھی ہوتی ہے دوسری قوم کا آدمی آپ کی تعریف کرے. مہاجر کہے پٹھان ایسے ہوتے ہیں, پٹھان کہے مہاجر ایسے ہوتے ہیں, پنجابی کہے مہاجر ایسے ہوتے ہیں, سندھی کہے پنجابی ایسے, جو خوبیاں ہیں ایک دوسرے کی وہ کیا کی جائیں, ہائی لائٹ کی جائیں. ہمیشہ ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی برائیوں پہ پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور دوسری قوم کی برائیوں کو بولو اچھال رہے ہوتے ہیں. ہر قوم میں یقیناً کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں جو دوسری قوم میں نہیں ہیں, یہ ہوتا ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن آپ کو جس قوم میں کوئی بڑی اچھائی نظر آئے گی نا, اسی میں من حیث القوم کوئی بڑی برائی بھی ہوگی جو دوسری قوم میں نہیں ہوگی, جو دوسری قوم میں نہیں ہوگی. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اپنی اچھائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میں مثالیں دوں گا نا تو اس سے قوم پرستی پھیلے گی اور کچھ نہیں ہوگا. میں مثالیں اسکپ کر رہا ہوں. میں ہر قوم میں کچھ اچھائیاں ہیں لیکن کچھ کیا ہیں, تو ہر قوم میں کچھ اچھائیاں ہیں کچھ برائیاں. تو کبھی بھی قوم پرستی کو پروموٹ مت کرو. آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے یہ, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. تو بولے تو ہے تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ تیرا عمل اگر اچھا ہے تو جنتی ہے چاہے جس قوم کا بھی ہو, تیرا عمل اگر برا ہے تو جہنمی ہے چاہے جس قوم کا بھی ہو. تو صرف ایک ہی نعرہ ہے میرے بھائی, وہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ اللہ کچھ مانتا ہی نہیں ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے, میں کہنے والا تھا 16 بچے ہیں لیکن نہیں ہے, آپ کے اگر 4 بچے ہیں, مثال تو وہ دی جائے گی نا مارکیٹ میں چل رہی ہے. اب ہماری مارکیٹ میں چونکہ کچھ اور چل رہا ہے تو اس لیے ہم وہ والی مثالیں دینے پہ آ جاتے ہیں. آپ کے 4 بچے ہیں, ایک ان میں انتہائی درجے کا سفید, ایک انتہائی بلیک جو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا, ایک اس میں کچھ اور تھوڑی سی زبان اس کی تھوڑی سی کیا ہے, وہ اردو بولتا ہے لیکن الگ اسٹائل میں, چوتھا کسی اور اسٹائل میں, ایک کا قد چھوٹا ہے ایک کا لمبا ہے. ابا کی نظر میں ان چاروں میں فرق ہوگا ہے بھائی؟ ابا ان چاروں کو ایک نظر سے دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ ابا کبھی فرق نہیں کرے گا. تو یاد رکھو حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ, یہ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے. گویا کہ اللہ کی اولاد نہیں ہوتی لیکن ایسے جیسے اولاد. اللہ کسی کو اولاد نہیں بناتا, نہ ہے کوئی اولاد, لیکن اللہ کفالت تو کرتا ہے نا. تو اللہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کون کالا ہے, کون گورا ہے, کون پٹھان ہے, کون پنجابی ہے, کون مہاجر ہے, کون سندھی ہے, کون سرائکی ہے. اللہ اس نظر سے انسانوں کو دیکھتا ہے ہی نہیں. اللہ کہتے جو پٹھان ہے وہ بھی میرا ہے, جو سندھی ہے وہ بھی میرا ہے, جو سرائکی ہے وہ بھی میرا ہے, جو مہاجر ہے وہ بھی کس کا ہے, وہ بھی میرا ہے. تو سارے جب میرے ہیں تو میں کس سے خوش ہوتا ہوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو مجھ سے ڈر کے زندگی گزارے گا وہ میری نظر میں سب سے زیادہ عزت دار. جو میری مان کے نہیں چلے گا جائے جس قوم کا وہ جہنم میں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کو اگر عربیوں سے الگ سے محبت ہوتی تو ابو جہل کو اللہ جہنم میں بھیجتا,
اور سلمان فارسی اور بلال حبشی کو جنت میں بھیجتا اللہ تعالیٰ. تو یہ ایک بڑی سازش کے تحت یہ کام کیا گیا میرے بھائی. جس نعرے کو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا اسی کی بیس پہ آپ جنگیں لڑ رہے ہو اور لوگوں کو کھڑا کر رہے ہو. تبلیغی جماعت دنیا میں پھیل گئی نا. اگر حاجی عبد الوہاب صاحب یا مولانا الیاس رحمۃ اللہ نعرہ لگاتے کہ بھائی جتنے بھی ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں, ہم ایک خاص طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں, انڈیا پاکستان کے لوگ جمع ہو جائیں, تو کینیا سے جماعت آتی. وہ کیا ہو گیا بھائی, کینیا والے بولتے بھائی تمہارا مسئلہ ہے یار, ہمیں کیوں بیچ میں رگڑ رہے ہو, ہے بھائی. اچھا